بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست نہیں ریاست، سب سے پہلے پاکستان۔ ابھی خان صاحب کا بیانیہ میں نے سنا، تو خان صاحب کا بیانیہ جو تھا وہ ورسس اسٹیٹ، کپتان ورسس اسٹیٹ بیانیہ تھا۔ آج وہ بڑا ویسٹ کوٹ پہن کے آئے ہوئے تھے، ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے وہ پرائم منسٹر ہیں، جیسے پہلے تھے، مطلب وہ پرائم منسٹر اسی طریقے سے آیا کرتے تھے۔ تو کپتان صاحب نے جو الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراضات لگائے، تو یہ کھیل کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد اب کپتان کا اگلا ٹارگٹ سندھ ہے۔ سندھ کی طرف انہوں نے اشارہ کر دیا، اور یہ سونامی جو ہے ابھی سندھ جا کے اپنا آپ بنوائے گی، وہاں بھی ایک ٹیسٹ میچ ہوگا۔ ویسے تو یہ سالہ سال سے اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ سیاست کے اندر ایک ہر موڑ پہ ایک نئی انرجی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن ایک طرف سے تخت لاہور پہ اگر ہم آ جائیں تو وہاں پر جو 20 سیٹیں پنجاب کے اندر خان صاحب، وہ جو آپ کی تھی پی ٹی آئی کی، ان 20 سیٹوں میں سے آپ نے سیٹیں لوز کی ہیں۔ اس میں سے تو تقریباً وہ سیٹیں آپ کی تھی، منحرف اراکین جتنے بھی تھے، جن کو عرف عام میں سیاسی لوٹے کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے سیٹیں لوز کی ہیں، ون نہیں کیا۔ رہ گئی بات اب الیکشن کمیشن کی، الیکشن کمیشن کا کھیل کہاں تک چلتا ہے۔ پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو ہے وہ، اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے اعتراضات اٹھائے، جو کہ بنتے ہیں، ان کی اعتراضات بنتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی مجھے اس جج صاحب پہ یا کسی کورٹ پہ مجھے ٹرسٹ ہی نہیں، اعتماد ہی نہیں، انہوں نے اپنا ایک کھیل کا بھی اپنا اصول بتایا، کرکٹ کے کھیل کا بھی، اگر کسی کپتان کے اوپر کسی کو اعتراض ہوتا تو اس میں دوبارہ جو دوسری ٹیم ہے وہ اس کی ٹیم پہ اعتراض کے اوپر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کپتان کو یا امپائر کو، کسی کے اوپر بھی فرد واحد کے اوپر کرے۔ اب حالات جو آ گئے ہیں یہاں پر، حالات پھر آ کر وہیں پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ مہنگائی ختم کون کرے گا۔ شہباز شریف نے قربانی دی، شہباز شریف نے قربانی دی اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے، وہ جو نون میں سے شین شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے، وہ نکلی، اور وہ نکلی شاید اس لیے کہ ملک کے لیے کو بقا کے لیے، اس کے لیے کو اچھا کر سکے، لیکن شاید وہ بیچارہ اب ساری زندگی کے لیے اپنی سیاست کھو بیٹھا ہے۔ خاندان بھی ٹوٹ گیا، سیاست بھی ٹوٹ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ 7 چودھری 14 چور اپنی جگہ، منحرفین اپنی جگہ، باقی معاملات اپنی جگہ۔ غریب مجھے خوش دکھائی نہیں دے رہا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اب جو ان کا بیانیہ ہے، نون لیگ کا بیانیہ جو اتحادیوں کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ تھی تو فلاں تھی۔ یار آپ اپنے الیکشن کا مکسچر سیٹ کرتے ہو تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہونی چاہیے، کہ عوام کو ذرا تھوڑا سا بے وقوف بنایا جائے، سارے معاملات جو ہیں۔ باقی پولیس گردی ہوئی ہے، اسٹیٹ گردی ہوئی ہے، مشینری بھی استعمال ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حربے بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن کپتان کی لک جو ہے وہ اس وقت بڑی ہائیلی، مطلب وہ پرواز کر رہی ہے، اور سونامی جو ہے ایک دفعہ پتہ لگ رہا ہے کہ سونامی بن کے آ رہا ہے۔ رہ گئی بات عدالتوں کی، میرا ان عدالتوں کے اوپر بڑا اعتماد ہے۔ یقین کریں، نہ عدالتیں، نہ الیکشن کمیشن، کوئی بھی ادارہ کسی کے پریشر میں نہ آئے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے۔ میں اس دن خوش ہوں گا جس دن یہ عدالتیں، یہ ایک عدالت سول کورٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اگر وہ کسی غریب کو انصاف دینے کے لیے رات کی تاریکی میں کھلے گی، یا وہ کسی غریب کو انصاف دینے کے لیے دن کی تاریکی میں وہ جج صاحب بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اس کو انصاف دیں گے۔ اب یہ عدالتوں کا کنسیپٹ اب پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، پھر سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کی جائے گی، پھر الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھائی کی جائے گی، پھر افواج پاکستان کے خلاف اوورسیز پاکستانیوں کو ہوا دی جائے گی۔ ہر بندہ وہاں پر بیٹھ کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے کہ جیسے کڑے کو پاکستان جانا ہے۔ وہ لوگ ہیں یہ جو خاص طور پہ اوورسیز جو باہر بیٹھے ہوئے، بڑے میرے دوست ہیں، میرے لیے بڑے وہ قابل احترام ہے سارے، تو وہ ایک قسم کا نا جالا پن ان کے اندر آ گیا ہے، وہ ایک بغاوت آ گئی ہے۔ رہ گئی بات اس ملک میں، خان صاحب نے کہا کہ جی کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی یہاں پر کوئی معاملات نہیں۔ خان صاحب 4 ساڑھے 4 سال میں آپ نے بھی تو کچھ نہیں دیا۔ رہ گئی بات لوگوں کے یہاں پر یہاں سے ہجرت کرنے کی، اس ملک کو چھوڑ کے جانے کی، تو وہ لوگ جا رہے ہیں، لوگوں کا دل یہاں سے اٹھ چکا ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہے وہ ہے سیاسی مافیا۔ ہمارے سیاستدان ہمیں آج تک کھڑا ہونے نہیں دے رہے۔ میں نہیں کھڑا ہوتا، میرے ساتھی کھڑے نہیں ہوتے، میرا غریب کھڑا نہیں ہے، میری عوام رول رہی ہے، میں مہنگائی میں پس رہا ہوں، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ کپتان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مولانا صاحب، اتحادیوں، تمام سے میری یہ اپیل ہے کہ خدا واسطہ یہ کروڑوں کے عوام کے اوپر رحم کریں، دنیا کے سامنے ہمیں اور تماشا نہ بنائیں۔ جناب کپتان، آپ کی سپیچ میں نے بڑے غور سے سنی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، آپ نے نبی کا کلمہ دہرایا، آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، لیکن یہ وہی چیزیں ہیں جو پچھلے ادوار سے آپ ایک اپنا بیانیہ دیتے آ رہے ہیں۔ آپ نے کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں لی، آج بھی وہی بیانیہ ہے کہ میں بھی نہ گھبراؤں اور وہ بھی نہ گھبرائے، مطلب کھڑے ہم وہیں پہ ہیں۔ تو بریکس مافیا ایکٹیو ہے،
اب سندھ کی طرف راغب ہے. اب اگلی نظر جو ہے سیاسی جتنے بھی عمادین ہیں ہمارے وہ سندھ کی طرف جا رہے ہیں اور باقی ضمنی الیکشنز بھی اپنی اپنی جگہ ہونے. تو اس بات کا مطلب میں اس بات کو مطلب اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ تحریک انصاف نے اپنی سیٹیں پہلے کی نسبت جو ان کی اپنی سیٹیں تھیں جو منحرفین تھے وہ انہوں نے لوز کی ہیں. باقی عمران خان صاحب عوام کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بلکہ ہر اس سیاستدان کے ساتھ ہیں جو اس محب الوطن اس پاکستان کے ساتھ گلمہ گو ہے, جو اللہ کی ماننے والا ہے اور جو اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہے, جو افواج پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہے. باقی رہ گئی بات اس دور میں, آج کل کے اس دور میں کسی کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. اگر کسی کو بیوقوف بنانا چاہوں اس سسٹم میں, 21ویں صدی ہے, 5G ہے اور 5G کی آمد ہے, اور میں اگر چاہوں کہ میں کسی کو بیوقوف بنا دوں تو اس سے بہتر یہی ہے کہ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے خود سے کچھ ہم کلام ہو جاؤں. تو حالات آپ نے اس عوام کو شعور دے دیا ہے, یہ عوام میں شعور اجاگر کر دیا ہے, لیکن یہ وہی عوام ہے جو رت بدلتے ان کا پتہ نہیں چلتا. یہ وہی عوام ہے کہ ان کو اتنا شعور دے دیا گیا ہے کل کو اگر آپ پھر اپنے وعدوں پر اپنے دعووں پر اگر پورے خدا نہ خواستہ اتر سکے تو یہی وہی عوام ہے جو آپ کا محاصرہ کرے گی, جیسے کہ سب کا کر رہی ہے. اچھا ہے, عوام میں شعور آنا چاہیے, ہر محب الوطن پاکستانی میں شعور آنا چاہیے, پریکٹیکلی شعور آنا چاہیے, میرے غریب میں شعور آنا چاہیے, میرے مڈل مین میں شعور آنا چاہیے. لیکن کپتان صاحب اللہ آپ کو کامیاب کرے اگر آپ کے ارادے جس طرح کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بہت نیک ہیں. میری آواز, میری جرنلزم, میرے صحافی جو جرنلزم پہ اپنا جو ہے عقیدہ رکھتے ہیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہم کریں گے فیصلہ اپنے پاکستان کا, اپنی تقدیر کا. ہم چنیں گے اپنا قائد, ہم چنیں گے اپنا وہ قائد جو اس ملک کو لے کے چلے گا. پاکستان زندہ باد.